محض یہ ایک ویڈیو نہیں، یہ ایک پیغام ہے آپ کے لیے آپ کے رب کی طرف سے، اور ہر کوئی اس پیغام تک نہیں پہنچتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری زندگی کے مسائل بہت بڑے ہیں، اور اگر تمہارے دل میں مایوسی کی جگہ بنائی ہوئی ہے، تو بس ایک لمحے کے لیے رک جائیں، اور اللہ سے ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ تمہاری ٹوٹے ہوئے دلوں کو بھی جوڑ سکتا ہے، جو تمہارے ناممکن لگنے والی دعائیں ہیں وہ بھی قبول ہوتی ہیں۔ وہ تمہارے اندھیروں کو روشنی میں بدل سکتا ہے، تم بس ہمت نہ ہارو، کیونکہ جب سب راستے بند ہو جاتے ہیں تب اللہ اپنے بندوں کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جس کا انسان نے کبھی نہیں سوچا ہوتا۔ یاد رکھو، تمہارا رب تمہاری خاموش دعائیں بھی سنتا ہے، اور وہ تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ بس یقین رکھو، اللہ سب کچھ ٹھیک کر سکتا ہے۔ اور سنو، کبھی یہ مت سوچنا کہ تم اکیلے ہو، کیونکہ یہ ساری دنیا تمہیں چھوڑ دیتی ہے، تب اللہ تمہارا ساتھ دیتا ہے۔ وہ تمہارے ہر آنسوؤں کو گنتا ہے، وہ تمہارے ہر درد کو سمجھتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ تم اندر سے ٹوٹے ہوئے ہو، مگر یہ ٹوٹنا تمہارا سب سے بڑی طاقت بننے والا ہے، کیونکہ جب اللہ ہر طرف سے ہارتا دیکھتا ہے تو تب وہ سچے دل سے اللہ کو پکارتے ہو۔ یاد رکھو، اللہ تمہیں اس وقت تک آزماتا ہے جب تک تم اس مقام تک نہ پہنچ جاؤ جہاں تم صرف اسی پر بھروسہ کرنے لگو، اور جب تمہارا یقین مکمل ہو جائے تب اللہ اپنے خزانے کھول دیتا ہے۔ وہ تمہیں وہ دیتا ہے جو تم نے کبھی نہیں سوچا ہوتا۔ وہ تمہارے دکھوں کو خوشیوں میں بدل دیتا ہے، وہ تمہاری خاموش دعاؤں کو حقیقت میں بدل دیتا ہے۔ بس ایک کام کرو، رات کو تنہائی میں اللہ سے باتیں کرو، اپنے دل کی ہر بات اس سے کرو، کیونکہ وہ سن رہا ہوتا ہے۔ اور یقین رکھو، وہ وقت ضرور آئے گا جب تم مسکرا کر کہو گے، یا اللہ، میں نے دیر سے سمجھا مگر تو نے ہمیشہ بہترین ہی کیا۔ اللہ قبول کی منزلوں سے پہلے تمہیں انتظار سے گزارتا ہے۔ وہ آزمائشیں اسی کو دیتا ہے جسے وہ انعام کے لیے چنتا ہے۔ پھر جس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے وہ صبر کرنے والا ہوتا ہے، توکل والا ہوتا ہے۔ وہ کبھی امید سے چھوڑتا نہیں، وہ مسلسل یقین سے مانگتا ہے، اللہ کے آگے روتا ہے لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ اللہ اسے اطمینان دیتا ہے، جس نے سورۃ ال عمران میں فرمایا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے ہٹا دیتی ہے۔ اللہ نے مقدر لکھنے کا اختیار تمہیں دیا ہے، چاہے تم دعا کا تسلسل بنا لو، اور چاہو تو مایوسی بیٹھ جاؤ، چاہو تو سجدوں کی طرح طویل کر لو، چاہو تو تھک کر رک جاؤ۔ تم مت بھولو کہ تمہارا کام صرف التجا کرنا ہے، تدبیر کرنا ہے۔ تم نے اپنی طاقت سے بڑھ کر اللہ پر یقین رکھا، تمہیں وہ مایوس واپس نہیں لوٹائے گا۔ جس آندھی طوفان سے لڑ کر تم یہاں تک پہنچے ہو، اس پر صبر۔ آزمائش کے بعد تمہارے لیے کچھ اچھا ہوگا، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ تمہاری خاموش دعائیں عرش تک پہنچ چکی ہیں، بس ان کے کن ہونے کا انتظار کرو۔ جب سب دروازے بند نظر آئیں تو یاد رکھنا کہ وہی ایک دروازہ ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ جس رب نے تمہیں تھام کر لایا ہے وہ آگے بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ تمہارا صبر پھل اتنا میٹھا ہوگا کہ تم اپنی ساری تکلیفیں بھول جاؤ گے۔ مشکل اس لیے نہیں آتی کہ تمہیں توڑے، بلکہ اس لیے آتی ہے کہ تمہیں اللہ اور قریب کرے۔ وہ تمہارے دل کے حال سے واقف ہے، اور تمہاری مرادیں پوری کرنے پر بھی قادر ہے۔ تم اکیلے نہیں ہو، پھر کیوں رو رہے ہو؟ کیا تمہیں اس کے رحمان ہونے پر یقین نہیں؟ پھر بے بسی کیوں چھائی ہوئی ہے؟ امیدیں تم نے کیوں چھوڑی ہوئی ہیں؟ تمہارے رب العالمین تمام آہوں اور سکسیزوں تمہیں معلوم ہے کہ صبر تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے، ایسی طاقت جس نے اللہ تمہیں سنبھالے رکھا ہے، گرنے نہیں دیتا۔ تمہارے دل میں آنے والے ہر خیال اللہ جانتا ہے۔ تم اپنے اندر کیا کیا چھپا رکھا ہے۔ تمہیں نمازوں میں یوں رونا اور آسمانوں کو یوں خاموشی سے دیکھنا، اور ان سب سے واقف ہے۔ صبر اور یقین رکھو، اللہ جلد تمہیں اپنی مدد بھیجے گا، اور تم جان جاؤ گے کہ جب اللہ تمام دعاؤں کا فوراً جواب نہیں دیتا، وہ بار بار مانگی ہوئی دعائیں معجزہ بن جاتی ہیں۔ تم اپنے معجزے ہوتے سب کچھ دیکھو گے، وہی تمہارا راستہ جانتا ہے، تمہارے حق میں بہتر ہے، تمہاری کوئی دعا رد نہیں جاتی۔ بس سجدہ کرنا مت بھولو، قرآن کے ذریعے رب العالمین سے جڑے رہنا۔ وہ قادر ہے، وہ تمہاری زندگی بدلے گا۔
اللہ کے یقین کو ہمت اور آپ کی دعاؤں کو معجزوں میں بدل دے گا۔ آمین۔ تھینکس۔ سبسکرائب